الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے حدیث قدسی کو شعر میں استعمال کیا ہے۔ حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی نے، جس کی تشریح جاری ہے کافی دنوں سے، تو شعر یوں سماعت فرمائیں: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف، اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یا تو کوئی چیز مخفی یعنی پوشیدہ رہ سکتی ہے یا ظاہر ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں: هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو بہت سارے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کی صفات اور ذات کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یا دوسری مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچانا جا سکے۔ تو انسان چونکہ اس میں اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے خلیفۃ اللہ بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن چھپا ہوا بھی ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک انسان کی تمام صفات کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ سائنٹسٹ دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں، خاص طور سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کتنی تحقیق کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، اس میں پھر آگے سب ڈویژنز ہو گئی ہیں، یا معدے کا ڈاکٹر الگ ہے، پھیپھڑوں کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا الگ ہے، پھر اس میں کچھ نیورو فزیشین ہیں، پھر برین والے نیورو فزیشنز ہیں، کوئی نیورو سرجن ہیں۔ تو اس طرح انسان کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھی ہیں کہ اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتا ہے اور اسی لیے اسے تخلیق بھی کیا گیا ہے، تو معلوم ہی ہوا کہ اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ جتنی بھی معلوم اللہ تعالیٰ کی صفات ہو چکی ہیں یا انسانی آنکھ اس سے پردہ سرکا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وہ مکمل ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، یہ کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسے نہ تو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی شریعت اور طریقت تسلیم کرتی ہے۔ اور جو قرآن مجید کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار، قرآن مجید ہے یہ کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتی، کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھ کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ ہے نا، رب ہے۔ تو اس کا مفہوم بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو مثالوں سے مرزا بے دل یا جو بحث ہوتی ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو معنی ہے، لفظ معنی کی نسبت ظاہر ہوتا ہے، لفظ ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو جب معنی پوشیدہ ہوتا ہے تو اس پوشیدگی کو اظہار کرنا، پھر ڈکشنریز بنی ہیں، لغت بنی ہے، لغت کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ ہمارا ٹاپک آگے آئے گا۔
تو چنانچہ جب کسی لفظ سے اس کا معنی سمجھ لیا جائے، نکال لیا جائے، اس کا ادراک کر لیا جائے، تو ظاہری بات ہے پھر معنی کی پوشیدگی نہیں رہتی، اس کا اخفا باقی نہیں رہتا۔ اس کی دلیل اس کا سمجھ میں آ جانا ہوتا ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ یہاں تو الٹی گنگا ہی بہتی ہے۔ سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی لفظ میں اس کے معنی کی پوشیدگی بدستور قائم رہتی ہے، جو کہ احاطہ جو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی لفظ میں اس معنی کی جو پوشیدگی ہے وہ بدستور قائم رہتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار سمجھ میں آ جانے کے بعد اس لفظ میں پوشیدہ نہ پایا جائے تو انسان صرف ایک مرتبہ ایک لفظ سے اس کا معنی سمجھ سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ یا ہزارویں مرتبہ بھی جب ایک لفظ سے وہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ معنی پوشیدگی کی کیفیت سے نکلتا بھی ہے اور نکلتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر جو وہی سمجھ آ رہی ہے۔ مرادیہ بھی نکلا ہوتا تو پھر بھولتا نہ، یا دوبارہ نہ نکلتا، یا اس کے ہم معنی اور معنی نہ نکلتا۔ تو وہ مصرع ہے ایک، کسوت مینا میں میں مستور، اور اریاں بھی ہے، کسوت مینا میں میں مستور اور اریاں بھی ہے۔ یہ جو برتن ہوتا ہے نا شراب کا، شیشی، تھوڑی سی یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہم ویسے شراب طہوری کا ذہن میں رکھتے ہیں، وہی جام ہے ہمارے لیے، وقاسن دہا کا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، سورہ نبا سے ہے۔ تو وہ گندی شراب کے بارے میں بات، ہمارے ذہن میں شراب طہوری ہوتی ہے، اس کے جو جام ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے جو شراب ہے نا نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، ظاہر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ذائقہ ہے یا وہ خود اس کا جو محلول ہے وہ قید بھی ہوتا ہے۔ اریاں بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، مستور بھی ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے اندر کیسا ذائقہ کیا پتہ، وہ پیے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو بہرحال، یا پھر اس کو اس طرح سمجھ لیں، جیسے گلاب ہے، گلاب کے پھول کو آپ آئینے کے سامنے رکھ دیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھول باہر ہے، اندر تو نہیں ہے لیکن پھول تو باہر ہے، پھول باہر ہے اندر تو نہیں، حالانکہ وہ آئینے کے اندر بھی اسی شکل و شباہت، شکل و صورت میں موجود ہے جس طرح آئینے کے باہر ہے، آپ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آئینے کے اندر جو پھول ہے ہم اسے پھول تو کہہ سکتے ہیں مگر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو گرپ نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ گویا گلے تواں گفت ولے چیدن نیست۔ بہرحال آئینے میں پھول کا عکس باہر کے پھول کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے۔ عین اس اعتبار سے کہ آئینے میں جو پھول موجود ہے وہ باہر کے پھول کا عکس مکمل ہے، ہو بہو اسی جیسا ہے اور پرتوے کامل ہے، اور غیر اس طرح کہ وہ اس کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا ظل ہے، اور جس کا یہ عکس و ظل ہے وہ آئینے کے باہر ہے۔ اور پھر آئینے کے اندر آنے والا، نظر آنے والا جو پھول ہے باہر والے پھول کے مقابل رہنے کا محتاج ہے، پھول کو اٹھا دیں گے وہ بھی غائب ہو جائے گا، کتنا محتاج ہے۔ اسی طرح انسان رب العالمین کا محتاج ہے۔ اصل میں تصوف جو ہے نا توحید ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی اور تم اس کے منگتے ہو، فقیر ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، جبکہ باہر والا جو پھول ہے اس کا محتاج نہیں ہے، جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر والا جو پھول ہے وہ قائم بذات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، قائم بذات ہے، زندہ ہے، حی ہے تو بذات ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ وہ اوپر سے حکم اٹھا لے، روح کو کھینچ لے تو ہم کہ ختم۔ کیونکہ باہر والا پھول قائم بذات ہے جبکہ اس کا عکس قائم لغیر ہی ہے، غیر کا عکس ہے۔ گویا آپ آئینے کے باہر رکھے ہوئے پھول کو آئینے کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی۔ اس طرح معنی کو سمجھ میں آ جانے کے بعد، تھوڑا سا مشکل آج کا درس، معنی اگر سمجھ آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی ظاہر اور مخفی دونوں الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر تو نہیں آتا، دیکھنے والوں کو آ ہی جاتی ہیں اس کی صفات کو سمجھ، تو نظر تو نہیں آتا، اس لیے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ورنہ تو جھگڑا پڑے گا۔ بھی اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے میں ظاہر ہوں تو نظر تو کو نہیں آتا، ظاہر کہاں ہے؟ تو اس لیے مراد یہ ہے کہ ظاہر اور مخفی دونوں الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے معنی کو۔ بالکل اسی طرح یعنی
معنی سمجھ بھی آ جائے نا، دونوں کو تعبیر مخفی بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، یعنی ظاہر بھی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی شان وحدت، اللہ کی توحید، اللہ کی شان وحدت کثرت میں، اب وہ شعر کی طرف آئیں، کثرت میں رنگ دکھانے کے باوجود ظاہر بھی ہے اور پھر مخفی بھی ہے، مخفی کی مخفی رہی ہے۔ اور ہمارے ان تمام مثالوں کے باوجود صورت معاملہ وہی ہے جس کا اظہار عرفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے، نا کے یہ لفظ اس طرح ہے، نا کے وصف حسن تو تفسیر می کنند، خواب ندیدہ را ہما تعبیر می کنند۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو تیرے حسن کے اوصاف گنواتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ ایک نادیدہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ گویا حسن مطلق کی تفسیر کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح کسی اندیکھے خواب کی تعبیر کی جا رہی ہو، اس لیے اس کا دیکھنا تو ہے ہی ناممکن، دیکھنا دوئی کا متقاضی ہے نا، توحید ہے۔ یہ عمل جبھی ہو سکتا ہے کہ شاہد سے مشہود اور ناظر سے منظور الگ ہو، مگر خدا معروض بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہرچے اندیشی پذیرائے فنا است، آنچے در اندیشہ نائد آن خدا است۔ حضرت سعدی شیرازی نے کیا خوب فرمایا ہے۔ پہلے شعر کا ترجمہ یوں ہے کہ تو جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ فنا پذیر ہے، خدا وہ ہے جو گرفت اندیشہ سے ورا ہے۔ اس سلسلے میں لسان العرب اکبر الآبادی کا یہ فکر انگیز شعر بھی قابل توجہ ہے۔ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وزے ہرچے گفت انند و شنیدم و خواندہ ایم۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وزے ہرچے گفتہ انند و شنیدم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت با پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم۔ ترجمہ ہے کہ وہ ذات کہ ہر قسم کے خیال، گمان اور قیاس آرائیوں سے بلند و بالا ہے، اور آج تک نوع انسانی نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا، ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہے، تیرا بام حقیقت ایسی تمام فکری اور لفظی کمندوں سے ورا ہے۔ کتابیں لکھی گئیں اور انسان کی عمر کے مراحل اختتام پذیر ہو گئے، مگر ہم ابھی تیری تعریف کے مبادیات ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ٹائم کافی لیا، آپ کا معافی چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ نیا شعر شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔